قسمت دوبارہ مختلف سرور میں لاتی ہے ہائے بھائی سے نامراد بہل مل آتی ہے آتی تھی بار بار جو سرور کے خون کی بو محمل میں بے قرار بہن تڑپی جاتی ہے ہائے قسمت دوبارہ مختلف سرور میں لاتی ہے ہائے سجاد سے پوچھتی تھی کہ مقتل ہے کیا یہی کیوں فاطمہ کے رونے کی آواز آتی ہے ہائے قسمت دوبارہ مختلف سرور میں لاتی ہے ہائے میت گلے لگا کے بولی بنے کی ماں اب تک گلوں کی بو تیرے شانوں سے آتی ہے ہائے قسمت دوبارہ مختلف سرور میں لاتی ہے ہائے قسمت دوبارہ مختلف سرور میں لاتی ہے ہائے بھائی سے نامراد بہن مل آتی ہے ہائے قسمت العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمد للہ على كل نعمة واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ الذي من تکلم سمع کلامه ومن سکت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي
الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين امام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أنه هو الغفور الرحيم. ایک صلوات پڑھیں محمد. ہمارے اصولوں میں یہ داخل ہے، ہمارے قوانین میں یہ شامل ہے، ہمارے امور میں یہ طے ہو چکا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے کہ ہم اسی طرح جس طرح اولی مرحلے میں، پہلے مرحلے میں، ابتدائی مرحلے میں گزشتہ انبیاء کی امتوں کو، گزر جانے والے لوگوں کو، یا پھر ماضی قریب میں گزرے ہوئے لوگوں کو یا ماضی بعید میں گزرے ہوئے لوگوں کو جس طرح ہم آزماتے چلے آئے ہیں، جس طرح ہم ان کو پرکھتے چلے آئے ہیں، جس طرح ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، اسی طرح ہم نے امت محمدیہ کے لیے بھی یہ طے کر دیا کہ ہم بعض کا امتحان، بعض کی ابتلا، بعض کا ایگزام بعض کے ذریعے سے لیں گے، یعنی کچھ کے ذریعے سے کچھ کا ایگزام لیں گے. اور اس لیے لیں گے تاکہ وہ لوگ کہ جو شان ربوبیت میں شک کرتے ہیں، وہ لوگ جو الوہیت پہ عمل پیرا نہیں ہیں، وہ لوگ جو خلاقیت کے مطلب اور مقاصد کو نہیں سمجھتے، وہ لوگ جو رحمانیت کی منزلوں کو جانتے نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہمارے کرم سے زندہ رہنے کے باوجود شاکر نہیں ہیں، وہ لوگ یہ کہیں لیقولون ہؤلاء، وہ لوگ یہ کہیں اور یہ کہنے وہ مجبور ہو جائیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے، جن پر خدا نے احسان کیا ہے، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، جن کو اللہ بڑے اچھے نظریے سے دیکھتا ہے. اب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے الیس اللہ، کہ کیا اللہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ اس کے شاکر بندے کون ہیں اور ناشکرے بندے کون ہیں. وہ پروردگار خوب جانتا ہے کہ اس کے شاکر بندے کون ہیں، شکر کرنے والے بندے کون ہیں اور شکر نہ بجا لانے والے بندے کون ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، یہ پیغمبر کو حکم دے رہا ہے پروردگار، نبی کو ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو جب تمہارے پاس ہمارے وہ بندے آئیں، وہ لوگ آئیں، وہ مسلمان آئیں کہ یؤمنون بآیاتنا، کہ جو ہماری آیتوں اور نشانیوں کو مکمل پہچانتے ہیں،
लफ्ज़ हमने बेमाना नहीं कहा। कुछ लोग आयतों को देखते तो हैं मगर देखने के बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं। जब दिन के भरे हुए उजाले में देख कर न माने, खुले मैदान में देख कर मानने के लिए तैयार न हुए, और इतनी बड़ी निशानी, इतनी बड़ी आयत इलाही कि जिसको अल्लाह ने सब कुछ अपना दे दिया और देने के बाद इख्तियार भी उसके हवाले कर दिए कि अब रह क्या गया है। अब तो हमने उसको मर्ज़ी भी इनायत कर दी है। अब तो हमने उसको यदुल्लाह कह के, नफ्सुल्लाह कह के, ऐनुल्लाह कह के, वजहुल्लाह कह के अपनी मर्ज़ी भी उसके हवाले कर दी है। इससे बड़ी आयत और क्या पेश की जाए। जब उसको दोनों हाथों पर रिसालत के देखा और मन कुंतु मौला हो फ़हादा अलीउल मौला कहते हुए सुना, उसके बावजूद ना माने, उसके बावजूद ना समझे, तो उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग हमारी निशानियों को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं और ऐसी निशानियों को अच्छी तरह पहचानते हैं कि जो उनको हिदायत देने वाली हैं, जो उनको नजात देने वाली हैं। देखो पैगंबर वो लोग कि जो हमारी निशानियों पर ईमान रखते हैं, जब तुम्हारे पास आ जाएं, किसको हुक्म है? कायनात का सबसे बड़ा नबी, बादे परवरदिगार, बादे खुदा, कायनात में अफजल तरीन शख्सियत, उससे बेहतर कोई नहीं, उससे अजीम कोई नहीं, उससे अच्छा कोई नहीं, न इल्म में उसके बराबर कोई, न फजीलत में उसके बराबर कोई, न ओहदे में उसके बराबर कोई, न अखलाक में उसके बराबर कोई, न किरदार में उसके बराबर कोई, न अंदाज़े बयान में वैसा किसी का अंदाज़े बयान, न अंदाज़े रफ्तार में वैसी किसी की चाल, न बोलने के लब व लहजे में ऐसा किसी का गुफ्तार। ऐसा कायनात में कोई नहीं। बनाया तो एक बना के कलम तोड़ दिया कि अब इसके बाद कोई दूसरा मोहम्मद न बनाऊँगा। एक ही मोहम्मद बना दिया, उसके बाद का अब इसके बाद कोई दूसरा मोहम्मद न बनाऊंगा। बनाऊंगा ज़रूर मगर मोहम्मद सानी होगा, मोहम्मद अव्वल नहीं होगा। बनाऊंगा ज़रूर मगर मोहम्मद सालिस होगा, मोहम्मद अव्वल नहीं होगा। ये मोहम्मद जो हमने बना दिया है, अगर हम अगला मोहम्मद बनाएंगे तो इसी मोहम्मद से बनाएंगे। अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने मोहम्मद को बनाने में कलम तोड़ दिया। अब न ऐसी खूबसूरत सूरत बनेगी, न ऐसा बेहतरीन किरदार बनेगा, न इस नहज पर पैदा किया जाएगा। हाँ, अगर हमें ख्वाहिश होगी कि किसी ज़माने में मोहम्मद की ज़रूरत पड़े, किसी ज़माने में मोहम्मद चाहिए हो, किसी ज़माने में किरदार मोहम्मद मांगा जाए, किसी ज़माने में सीरत मोहम्मद का सवाल हो, किसी ज़माने में लहजा मोहम्मद का सवाल हो, किसी ज़माने में दस्ते मोहम्मद का सवाल हो, किसी ज़माने में इनायत मोहम्मद का सवाल हो, किसी ज़माने में किरदार और सीरत मोहम्मद का सवाल हो, किसी ज़माने में इस्लाम मोहम्मद का सवाल हो, किसी ज़माने में फ़िक़्ह मोहम्मद का सवाल हो, किसी ज़माने में इल्म मोहम्मद का सवाल हो, तो हम मोहम्मद ज़रूर बनाएंगे मगर इसी से बनाएंगे। इसी से कहेंगे या अली अंता मिन्नी वाना मिनका, या हसन अंता मिन्नी वाना मिनका, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अब मोहम्मद ज़रूर होगा मगर मोहम्मद से निकला हुआ मोहम्मद होगा। और जब मोहम्मद से निकल के मोहम्मद बनेगा तो किरदार भी वैसा, सीरत भी वैसी, अंदाज भी वैसा, रफ्तार भी वैसी, पैगाम भी वैसा, गुफ्तगू भी वैसी। अब ना फर्क पाओगे गुफ्तगू में, ना फर्क पाओगे अंदाजे बयान में। मैं कह सकता हूँ बुलबुलें दो होंगी लेकिन चहक एक होगी, रहबर दो होंगे रहबरी एक होगी, गुफ्तगू करने वाले दो होंगे गुफ्तार एक होगी, चलने वाले दो होंगे रफ्तार एक होगी, बोलने वाले दो होंगे आवाज एक होगी, कलाम करने वाले दो होंगे कलाम एक होगा, कलाम करने वाले दो होंगे कलाम एक होगा, किरदार और सीरत पेश करने वाले दो होंगे किरदार और सीरत एक होगा, इस्लाम देने वाले दो होंगे इस्लाम एक होगा। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। अब फर्क ना पाओगे गुफ्तगू में, लहजे में, अंदाज़े बयां में। और यकीन ना आए तो इम्तहान कर लेना। चले आओ, सबके सब मिल के खड़े हो जाओ और अकेले मत आओ, हिफाजत के लिए तलवारें भी लेके आओ। और एक कबीले से मत आओ, 40 कबीले जमा हो जाओ और आके डोढ़िए पैगंबर पर खड़े हो जाओ। हिफाजत करते रहो कि किसी कोने से मोहम्मद निकलने ना पाए, किसी जगह से पैगंबर घर से बाहर जाने ना पाए। और रात के सन्नाटे में खड़े हो जाओ कि अब अगर निकलेंगे तो पता चल जाएगा, जाएंगे तो पता चल जाएगा, और उसके बाद तुम देख लेना मोहम्मद को निकाल दूंगा, तुम्हें पता भी न चलेगा।
محمد کو ہٹا دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بستر پر ہم کسی اور کو سلائیں گے، رات بھر تمہیں سمجھتے رہو گے کہ محمد سو رہے ہیں، رات بھر سمجھتے رہو گے محمد سو رہے ہیں۔ یہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس کو بستر سے ہٹا کے بستر پر لٹا کے ہم نے پہلے بتا دیا کہ بستر کے لیے کوئی اور موضوع نہیں ہے سوائے علی کے، مسرت کے لیے کوئی اور موضوع نہیں سوائے علی کے، جب ان دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ سے ہٹاؤ اور بٹھاؤ گے تو جو حالت محمد کی ہے وہی حالت علی کی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ تو بہت دن کی بات ہے۔ انگلی کے اشارے سے پہاڑوں کو ہٹا دیں، یہ چاہیں تو نیزے پر بھی قرآن سنا دیں، کچھ فرق نہ پاؤ گے نبی اور علی میں، حیدر کو ردا مرسل اعظم جو اڑا دیں، ارے کیسے نہ بھلا قوم وہ پروان چڑھے گی، شبیر جسے سجدہ آخر میں دعا دیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اب کوئی فرق نہیں، انداز سونے کا وہی اسی انداز سے سو رہا ہے، ویسے ہی سانسیں، ویسا ہی انداز، ویسا ہی لیٹنے کا سلیقہ۔ جب تمہیں پتہ ہے، معلوم ہو گیا، پتہ چلا، اور پتہ لگاتے لگاتے رات گزر گئی، خبر نہ ہو پائی کون سو رہا ہے۔ وہ تو اگر چہرے سے علی اپنے چادر نہ ہٹا دیتے تو کبھی پتہ نہ چلتا۔ میں آپ کو بتاؤں، امامت اسی کا نام ہے کہ امام کو اس وقت تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک امام بتائے نہیں کہ میں امام ہوں۔ انہوں نے پہچانوا دیا تو پہچان لیا، انہوں نے سمجھا دیا تو سمجھ گئے۔ اگر چہرے پر ردا رہتی، چہرے پر چادر رہتی تو کبھی نہیں پہچان سکتے تھے محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ساتھی، ساتھ میں کھڑا ہوا، چاہنے والا، دوست، قربان ہونے والا، قربانی دینے والا، جان نچھاور کرنے والا، میدان منی میں ساتھ میں ہے۔ آنے والا دوسرا، وہ بھی دعوے محبت کرتا ہے، کہتا میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی محبت کرتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں۔ آ کے اس سے پوچھ رہا ہے جو امام کے بغل میں کھڑا ہے، لیکن اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، بینائی نہیں ہے، نابینا ہے، آنکھوں سے معذور ہے۔ آنے والا پوچھتا ہے جو آنکھیں رکھتا ہے، جس کے پاس آنکھیں ہیں، وہ اس نابینا سے پوچھتا ہے کیا کہیں امام کو دیکھا؟ لفظ دیکھا اس پر صادق آتا ہے جس کی آنکھیں ہیں، لیکن اس کا سوال بتا رہا ہے کوئی نہ کوئی تو راز ہے۔ کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، امام نظر نہیں آتے، تو جو چاہتا ہوں آنکھوں والا، آنکھیں ہیں اس کے پاس، نظر ہے، تیز نظر ہے، اور تیز نظر رکھنے والا کہتا ہے امام دکھائی نہیں دیتے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں امام دکھائی نہیں دیتے۔ یہ نابینا ہے، آنکھیں نہیں رکھتا، اشارہ کر کے بتا یہی تو کھڑے ہیں۔ ارے صلوات نہ بھیجے تو میرا کیا قصور؟ نابینا ہے، آنکھ نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے یہ کیا برابر میں کھڑے ہیں؟ یہ کھڑے ہیں امام۔ اس نے کہا کہاں کھڑے ہیں؟ کہ یہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد امام نے اس سے گفتگو کی، اور گفتگو کی تو پتہ چلا کہ امام کھڑے ہیں۔ کہا مولا آپ یہیں پہ کھڑے تھے، مجھے دکھائی نہیں دیے، آپ یہیں پہ تھے، مجھے دکھائی نہیں دیے۔ یہ نابینا کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کھڑے ہوئے ہیں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس کو ہم پہچانوانا نہ چاہیں وہ برابر میں کھڑے ہوئے نہیں پہچان سکتا، اور جس کو ہم پہچانوانا چاہیں وہ آنکھیں نہ بھی رکھتا ہو تب پہچان لیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ اتنا بڑا اہتمام کیا پروردگار نے کہ چلے جاؤ اب علی کو لٹا دینا، بستر خالی مت چھوڑنا، تاکہ رات بھر سمجھتے رہیں رسول لیٹے ہوئے ہیں، راز فاش نہ ہونے پائے۔ وہ پروردگار کہہ رہا ہے جس پروردگار نے اس سے پہلے نبی کو اور منزلوں میں بچا لیا۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوا تو ایک مرتبہ اس میں جہاں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، حمالۃ الحطب کا لفظ ہے، سلسلہ نارن ذاتہ حمالۃ الحطب، تو جہاں اس میں ابو لہب کی مذمت ہے وہیں اس کی بیوی کی مذمت ہے۔ حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں چننے والی، لکڑیاں بیننے والی۔ تھوڑا سا آپ لوگ آگے بڑھ جائیں، ایک صلوات پڑھ کے محمد والے محمد۔ ایک اور پڑھ دیجیے۔
وہ جہاں پر ابو لہب کی مذمت تھی وہیں اس کی بیوی کی مذمت تھی. سنا دیا پیغمبر اسلام نے, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. سن لیا اس نے, آدمی تھا, مرد تھا, کچھ دیر کے لیے برداشت کر گیا. لیکن جب اگلا فقرہ سنایا گیا تو چونکہ وہ عورت تھی, اس کی بیوی, وہ برداشت نہیں کر پائی. اس نے سنا کہ میری مذمت کی گئی ہے اور پیغمبر نے میری مذمت کی ہے, تو اس نے ایک بات ٹھان لی کہ پیغمبر سے بدلہ لوں گی, پیغمبر سے بدلہ لوں گی. اور اس کے بعد گھر سے تمتماتی ہوئی غصے میں چلی, پوچھتی ہوئی کہ پیغمبر کہاں ملیں گے, کہاں ملیں گے. کہا ہادی الہی ہے, اللہ کے گھر کے پاس ملے گا, اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہادی ہے, وہیں ملے گا. پتہ چل گیا کہاں ملیں گے, نشاندہی ہو گئی, معلومات ہو گئی. زمین حرم کی طرف بڑھی. پیغمبر اسلام اپنے کچھ مخصوص ساتھیوں کے ساتھ حرم کی زمین پر بیٹھے ہوئے, دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے گفتگو جاری ہے. آنے والی ام جمیل جب دیوار حرم کے پاس کی طرف بڑھی اور زمین حرم پر قدم رکھا, جیسے ہی زمین حرم پر قدم رکھا, وہاں سے اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا کہ ہمیں مذمت کی ہے ہماری, اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں نبی کو مار دیں گے, پتھر ان کے لگ جائے گا, ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا. پتھر لے کے آگے بڑھی, تمتماتی ہوئی, غصے میں, ناراض, چہرے پہ اس کے جلال, غصہ, اور ڈھونڈتی ہوئی چلی, کہاں ہے محمد, کہاں ہے محمد. آواز دور سے جب اس نے دی تو نبی کے برابر میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے سن لیا, یا نبی اللہ ام جمیل آ رہی ہے. تو کیا ہوا, کہا پتھر لے کے آ رہی ہے آپ کو مارنے کے لیے. کہا گھبراؤ نہیں, مجھے دیکھ نہیں پائے گی. نہیں غور کیا آپ نے, پیغمبر نے کہا گھبراؤ نہیں, وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی. اچھا, نبی نے کہہ دیا اور اپنی باتوں میں لگ گئے. لیکن برابر بیٹھے ہوئے بڑے خلفشار, بڑی پریشانی میں ہیں, بڑی تکلیف میں ہیں. کبھی رائٹ پہلو, کبھی لیفٹ پہلو, کبھی ادھر پہلو بدلتے, کبھی ادھر پہلو بدلتے. جب اور قریب آئی تو اور پریشانی بڑھی, اور قریب آئی. کہا نبی اللہ قریب آ گئی, بہت قریب آ گئی, سیدھی چلی آ رہی ہے, ڈائریکٹ آ رہی ہے, ادھر ہی آ رہی ہے, اور ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے ہیں. نبی نے کہا میں نے کہہ دیا کہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی. تو وہ لوگ پھر پریشان. تو نبی نے کہا تم پریشان کیوں ہو؟ تو کہا بھائی ہوتا ایسا ہے کہ اگر کسی کا نشانہ چوک گیا, چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے غصے میں ہاتھ کپ کپا جاتا ہے اور غصے میں نشانہ چوک جاتا ہے, تو پھر برابر میں ہی تو بیٹھے ہیں, برابر میں ہی تو بیٹھے ہیں. ارے جو نبی کی جان بچانے کے لیے ایک پتھر نہ کھا سکے, وہ 40 کھچی تلواروں میں کیا سوئے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. قریب آ گئے, یا نبی اللہ بہت قریب آ گئے. کہا میں کہہ دیا دیکھ نہیں پائے گی. تو اچھا نبی نے یہی تو کہا تھا مجھے دیکھ نہیں پائے گی, تھوڑا ہی کہا تھا تمہیں بھی دیکھ نہیں پائے گی. کہا مجھے دیکھ نہیں پائے گی. اور جب وہ قریب آئی, یقیناً حقیقت بات یہ ہے کہ پیغمبر کہہ چکے تھے مجھے دیکھ نہیں پائے گی, وہ نہیں دیکھ پایا. جب نبی کو نہیں دیکھا تو اور جو لوگ تھے ان کو تو دیکھا. تو جو لوگ ایک صاحب دکھائی دے, کہاں ہے پیغمبر, کیا جواب دیں؟ کہہ دے برابر میں ہے تو نبی کی جان خطرے میں. توجہ چاہتا ہوں, کہہ دے برابر میں ہے تو نبی کی جان خطرے میں. اور اگر کہہ دے مجھے نہیں معلوم تو پھر جھوٹ, چونکہ وہی تو نہیں دیکھ رہی تھی, یہ تو دیکھ رہے تھے. اب کیا جواب دیں؟ ارے آپ سوال جواب ذرا ملا کے تو دیکھیے, اتنی جرأت بھی تو چاہیے, اتنی ہمت بھی تو چاہیے گفتگو کرنے کے لیے. یہی سوال وہاں پہ بھی ہوا تھا. جب صبح کو علی اٹھے تو کہا نبی کہاں ہیں, جواب انہوں نے بھی دیا تھا, جواب یہ بھی دے رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا نبی کہاں ہیں, تو اب جلدی سے بولے مجھے نہیں معلوم. اچھا ان کو معلوم نہیں تھا؟ کہ نہیں برابر بیٹھے ہوئے معلوم ہے. تو پھر کہیے جھوٹ بولا. کہ نبی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا. میں نے کہا یہی تو ہے ایمان کو بچانے کے لیے, اسی کا نام تقیہ ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. نبی کی جان بچانے کے لیے بول دیا. تو اب وہاں جواب دیکھیے, یہاں جواب دیکھیے. وہاں بھی پوچھا تھا کہ نبی کہاں ہے. علی نے جلال میں آ کے کہا میرے حوالے کر گئے تھے, میرے حوالے کر گئے تھے, مجھ سے پوچھتے ہو. اچھا نبی کے پاس آئی, کہہ دیا مجھے نہیں معلوم, اس نے دیکھا نہیں دیکھ پائی. تو اس نے ایک مرتبہ گئی, واپس نہیں, بلکہ اس نے خانہ کعبہ کے چاروں طرف نبی کو ڈھونڈا. ایک بار ڈھونڈا,
دوسری بار پھر ڈھونڈ کے آئی، تیسری بار پھر ڈھونڈ کے آئی، یہاں تک کہ کئی بار خانہ کعبہ کے چاروں طرف نبی کو ڈھونڈا۔ تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف پھرنے کا نام کیا ہے؟ طواف، طواف خانہ کعبہ۔ تو پروردگار تیرے نبی کو ڈھونڈ رہی ہے، تیرے نبی کو ڈھونڈنے آئی، تیرے گھر کے پاس آئی نہیں ملے، تیرے گھر کا طواف کر لیا۔ طواف کے بعد تو نبی مل جانا چاہیے تھے، طواف کے بعد تو نبی دکھائی دے جاتے۔ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جو بغض پیغمبر رکھ کر طواف کرتا ہے، جو بغض نبی رکھ کر طواف کرتا ہے، اس کو طواف کرنے کے باوجود نہ نبی ملتے ہیں نہ خدا ملتا ہے۔ کہتے زبان حسن حقیقت کا اعتراف نہیں، حضور دیدہ دل کا غبار صاف نہیں، بدن پر جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، پروردگار اب تو کہا نبی کا بغض رکھ کے اگر کوئی طواف خانہ کعبہ بھی کرے تب بھی نہ نبی ملتے نہ خدا ملتا ہے۔ ابھی آپ پوچھیں گے میں نے علی کے بارے میں کہا، اس سے پہلے نبی کے بارے میں کہتا ہوں، سنیے حضرت امام حسین علیہ السلام، بہت خطبے سنے ہوں گے لیکن میں آج پورا خطبہ نہیں سناؤں گا۔ مجھ سے کہا گیا تھا، ایک شخص کی تمنا تھی کہ میں خطبہ سناؤں، صرف ایک ٹکڑا سناتا ہوں، خطبہ پھر کبھی سناؤں گا۔ سب کے خطبے، مولا کے خطبے، پیغمبر کے خطبے سنے، امام کا خطبہ بھی سنیے گا کسی موقع ملے تب۔ منا کے میدان میں جو مولا نے اپنے بابا کی فضیلتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور اس کے بعد ان کے مد مقابل کو جو زیر کیا اور سب سے اللہ کی قسم دے کے جو ان کے فضائل کا قصیدہ پڑھوایا، وہ خطبہ میں آپ کو سناؤں گا کبھی موقع ملے گا۔ اس خطبے میں ہے کہ پیغمبر نے کیا ان کے لیے نہیں کہا، تم سب کو وہاں 700 افراد اصحاب اور اولاد اصحاب کی تھی اور 200 افراد تابعین و تبع تابعین موجود تھے، 900 افراد خیمے میں حج کے بعد موجود تھے۔ میدان منا میں مولا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ بتاؤ تمہیں خدا کی قسم ہے کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ زائمہ جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور علی سے دشمنی رکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں وہ اچھے ہیں، وہ سوچتے ہیں وہ سچے ہیں، قسم خدا کی نبی نے کہا ہے جو مجھ سے دوستی رکھے علی سے دشمنی رکھے وہ جھوٹا ہے، جو مجھ سے دوستی رکھے علی سے دوستی نہ رکھے وہ جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی بتا چکے ہیں میں اسی کو ملوں گا جسے علی ملنے والے ہیں، میں اسے نہیں ملوں گا جسے علی نہیں ملنے والے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عظیم ترین پیغمبر، اتنا عظیم نبی کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نہیں بنا دیا اس کو، اور اس کے بعد قلم توڑ دیا قدرت نے کہ ہم نے اس کو اپنے نور سے خلق کر دیا، اب اس کے بعد جب ضرورت پڑے گی تو اسی میں سے نکالوں گا، اسی کے سلسلے سے پیدا کروں گا۔ جب ضرورت پڑے گی محمد چاہیے تو ہم محمد دے دیں گے، کوئی کہے گا ہمیں دستے محمد چاہیے تو ہم محمد پیدا کر دیں گے۔ آنے والا آ رہا ہے، حکومت کی تضحیک ہو رہی ہے، حکومت کی تذلیل ہو رہی ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مجھ سے محمد نے ایک وعدہ کیا تھا، حکومت مسند خلافت ہے تمہارے پاس، محمد نے ایک وعدہ کیا تھا، آپ ایک وعدہ پورا کیجئے محمد کا کیا وعدہ؟ کہ نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آنا میں تمہیں ایک مٹھی کھجور دینے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کھجور دینے میں کون سی بڑی بات ہے، انہوں نے ایسے چلو بھرا اور دے دیا۔ اب پھر کھجوریں اپنے باغ کی تھوڑی تھی، وہ تو خود سیدہ کے باغ کی تھی، بھرا اور بھرنے کے بعد دے دیا۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، مجھے نبی نے ایک مٹھی کہا تھا۔ تو کہا ٹھیک ہے چل لو ایک مٹھی لے لو۔ کہا نہیں، نبی نے اپنی مٹھی کی بات کی تھی۔ کتنا بڑا وقت پڑا ہے، دیکھیے دیکھیے کتنا بڑا وقت پڑا ہے، حکومت خطرے میں، تضحیک حکومت، تضحیک عہدہ الہی، اور آنے والا دوسرا انسان ہے، مسلمان نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے نبی کی مٹھی چاہیے۔ پریشان ہو گئے، کہا نبی کی مٹھی چاہیے؟ کہاں؟ کہا نبی تو دنیا میں ہے نہیں، اب ان کی مٹھی کہاں ہے؟ کہ نہیں مجھے تو وہی مٹھی چاہیے، نہیں تو میں جاتا ہوں اور یہ سب سے کہوں گا کہ نبی کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ میں سب سے کہوں گا کہ نبی کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ آپ کے نبی نے وعدہ کیا لیکن پورا نہیں ہوا،
چونکہ نبی کہہ چکے ہیں میں وعدہ کروں گا پورا کروں گا. خدا تو بھی کہہ رہا ہے نبی سچا نبی ہے. وعدہ مجھ سے کیا ایک مٹھی کھجور کا اور پورا نہیں ہوا, اور اگر پورا نہیں ہوا تو رسالت کی گفتگو خطرے میں. اور میں جا کے سب سے کہوں گا کہ ان کا نبی نے غلط بیانی سے کام لیا. مجھ سے کہا لیکن پورا نہیں کیا. جب چلنے لگا تو ایک مرتبہ بیٹھا ہوا وہاں سلمان فارسی تھا. آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں سب سے کہوں گا کہ مجھے کھجوریں نہیں دی گئی ایک مٹھی نبی نے جو وعدہ کیا تھا. کہا اچھا رک جاؤ. رکے, اس کو روکا, اور روکنے کے بعد در علی پائے, دروازہ کھٹکھٹایا. مولا مشکل پڑی ہے آسان کیجئے. کیا مشکل ہے؟ کہ مشکل یہ ہے کہ دین بھی خطرے میں ہے, حکومت بھی خطرے میں ہے, عزت بھی خطرے میں ہے, شہرت بھی خطرے میں ہے, رسالت بھی خطرے میں ہے, شریعت بھی خطرے میں ہے. سب چاروں طرف سے خطرے منڈلا رہے ہیں. اور جب کبھی خطرہ ہوا کرتا تھا تو خدا نبی سے کہتا تھا نادے علی مظہر العجائب. جب کبھی خطرہ ہوتا تھا تو آپ ہی کو بلایا جاتا تھا. اب آپ چلیے, چل کے خطرے کو ٹالیے, مشکل کشائی کیجئے. کیا ہوا؟ کہ یہ واقعہ ہے. مولا نے وہاں سے دوش پر ادا ڈالی, نبی کا ماما رکھا, اس کے بعد چلے بڑے متانت کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ. آج جا رہے ہیں عزت بچانے, آج جا رہے ہیں شریعت بچانے, آج جا رہے ہیں حکومت بچانے, آج جا رہے ہیں رسالت بچانے. جو تضحیق ہونے والی تھی اس کو روکنے کے لیے دربار میں داخل ہوئے. کیا بات ہے؟ کہ نبی نے ایک مٹھی کھجور کا وعدہ کیا تھا اور نبی ایک مٹھی کھجور دینا چاہتے تھے. یہ مٹھی دے رہے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو نبی کی مٹھی چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو میں سب سے کہوں گا کہ نبی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. کہ تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کہہ چکے ہیں کہ ہم وعدہ پورا کریں گے اور سچے نبی ہیں. تو مولانا کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جھولی پھیلاؤ, میرا نام علی ہے, میں نبی کا بھائی ہوں, نبی کا داماد ہوں, ابو طالب کا بیٹا ہوں, اللہ کا ولی ہوں, مجھے کو وجہ اللہ کہتے ہیں, مجھے کو عین اللہ کہتے ہیں, مجھے کو رسول اللہ کہتے ہیں. ایسے مٹھی بھری اس کی جھولی میں ڈال دی. اس نے چپکے سے بند کیا اور صلوات پڑھتا ہوا چل دیا, حمد کرتا ہوا چل دیا, تعریف کرتا ہوا چل دیا. پوچھنے والے نے پوچھا ہے بھیا میں نے دیا تھا تو نہیں لیا, علی نے وہی مٹھی دے دی تم نے لے لیا, لیکن تم تو کہتے تھے نبی والی مٹھی چاہیے. کہ تم نے سنا نہیں ہے نبی کہہ چکے ہیں جو میری مٹھی ہے وہ علی کی مٹھی ہے. نبی پہلے ہی کہہ چکے ہیں علی دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان میں یہی چیز دونوں ساتھ میں ہے کہ میں وعدہ کروں گا تم پورا کرو گے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. میں وعدہ کروں گا تو پورا کرو گے. اور کہنے لگا کہ تم نے سنا نہیں ہے کہ علی کی مٹھی میری مٹھی نبی کہہ چکے ہیں. علی نے دے دیا لیکن خاموشی سے چلا گیا. اور پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ میں امانتیں رکھنے والا ہوں, یہ امانتیں واپس کرنے والا ہے. جو امانت میں رکھ کے جاؤں گا وہ امانت بے ہی تمہارے حوالے کرے گا. اور جب بھی کبھی تم اس کے پاس آنا تو ہر مسئلے کا جواب. میں کل عرض کر رہا تھا کہ ان کے علم کی انتہا نہیں, ان کے سلسلے میں فضیلتوں کی انتہا نہیں. جب علم کا معاملہ آتا ہے تو لوگ علوم آل محمد کو پرکھنے کے لیے عجیب عجیب مسائل, عجیب عجیب سوال, عجیب عجیب کوشچن لے کے اہل بیت کے پاس پہنچتے تھے کہ رسول رہے نہیں اب جواب کون دے گا. پروردگار کہہ چکا ہے میں نے ایک محمد نہیں پیدا کیا, محمد سے کہلوا دیا کہ ہمارے بعد بار بار محمد آئیں گے. اور جب تک محمد باقی نہ رہے گا اگر دنیا میں تو دنیا باقی نہ رہے گی. دنیا کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کوئی محمد باقی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ بدقسمتی ہے ان کی جو پہچانے نہیں. اس لیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک. میں توجہ چاہتا ہوں, بہت جہاں جہاں لوگ ہیں خون دل میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. لولا کا لما خلقت الافلاک پیغمبر سے کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ نبی اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا, زمین و زماں کو پیدا نہیں کرتا, دنیا کی کوئی چیز نہیں بناتا. صرف اس لیے بنائی کہ تمہیں پیدا کرنا مقصود تھا. وجہ تخلیق کائنات پیغمبر اسلام ہے. اگر تم دنیا میں نہیں تو دنیا نہیں بناتا, کائنات نہیں بناتا, کشتیاں نہیں چلاتا, دریا نہیں بہاتا, سمندر نہیں بناتا, کچھ بھی نہیں بناتا. افلاک کی خلقت کے ضامن اور وجہ تم ہو, تمہاری وجہ سب ہم نے بنائے. اور سن 11 ہجری میں وہ وجہ تخلیق کائنات دنیا سے چلا گیا ہے کہ نہیں. وجہ تخلیق کائنات کے جانے کے بعد کائنات کیسے باقی, جس کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی, جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے, وہ تو چلا گیا سن 11 ہجری, 28 صفر سن 11 ہجری میں چلا گیا. اس کے باوجود بھی آج بھی
کائنات باقی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی شامیانہ لگاتے، شامیانہ لگانے میں جو بیچ میں اس کے جو تھم لگاتے ہیں، جو ستون لگاتے ہیں، اگر وہ ستون نکال دیا جائے تو شامیانہ گر جائے گا، کیونکہ وہ ستون جس کے اوپر شامیانہ ٹکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شامیانہ بلند ہے، چونکہ وہ نکل گیا، چلا گیا، ہٹا دیا گیا، تو اس کا مطلب شامیانہ گر جائے گا. لیکن اس ستون کے نکالنے کے باوجود اگر شامیانہ رکا ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس ستون کے نکال دینے کے باوجود اگر شامیانہ رکا ہوا ہے تو کیا سمجھیں گے؟ یقیناً یہی سمجھا جائے گا کہ اس کو کوئی دوسری سپورٹ دی گئی ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اگر وہ شامیانے کے بیچوں بیچ میں لگا ہوا اہم ستون نکل جانے کے باوجود بھی شامیانہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھہرا ہوا ہے، اسی انداز سے رکا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ دیا گیا ہے. کائنات کی وجہ جو تھا پیدا ہونے کی، موجود ہونے کی، بچنے کی، چلنے کی، پھلنے پھولنے کی، میں یوں ہی نہیں کہتا، چند لمحوں کے لیے نبی چلے گئے زمین سے آسمان کی طرف، وجہ تخلیق کائنات جو تھے، کائنات اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی. یقین دروازے پہ دیکھیے کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے، پانی یوں ہی بہ رہا ہے، بستر کی گرمی یوں ہی باقی ہے. یہ سب وجہ تخلیق کائنات ہے. اس کے چلے جانے کے بعد آسمان ڈھہ جانا چاہیے، زمین دھس جانا چاہیے، نظام گر جانا چاہیے، انسان ختم ہو جانا چاہیے. آج بھی آسمان رکا ہوا ہے، زمین اپنی جگہ پہ پہن ہے، پہاڑ اپنی جگہ پہ میخ کا کام کر رہے ہیں، دریا درخت اسی طرح سے موجود ہے، انسان چلتے پھرتے ہیں، نظام کائنات باقی ہے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں سے سپورٹ دی گئی ہے. وہ سپورٹ آپ کو دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، اسی سپورٹ کا نام قائم آل محمد ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد آل محمد. نظام کائنات کا باقی رہنا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وجہ تخلیق کائنات کوئی نہ کوئی باقی ہے؟ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ جب وہ آ جائے اور تمہارے سامنے موجود ہو تو دیکھ لینا، چہرے سے چہرہ ملانا، صورت سے صورت ملانا، انداز سے انداز ملانا، یہاں تک کہ جب تم ملاتے چلے جاؤ گے تو کنیت سے کنیت مل جائے گی، نام سے نام مل جائے گی. قابل نفرت ہے یہ یا لائق تعظیم ہے، آدمی پہچانا جاتا ہے صدا گفتار سے، آدمی پہچانا جاتا ہے صدا گفتار سے. جانشین مصطفیٰ کی یہ بڑی پہچان ہے، بس ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کہہ چکا ہے کہ ہم جس کو اب ضرورت دنیا کے اعتبار سے، وقت کی ضرورت کے اعتبار سے، لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے ہم شکلیں بدل دیں گے، ہم صرف یہ نام بدل دیں گے، مگر کام وہی ہوگا جو محمد کر کے گئے، وہی کام علی کریں گے. جو پیغام علی نے دیا وہی پیغام حسن دیں گے، جو پیغام حسن دے کے جائیں گے وہی پیغام حسین دیں گے. یہ اور بات ہے کہ حسن اپنے زمانے میں صلح کر کے بیٹھ جائیں گے، حسین اپنے زمانے میں صلح نہ کریں گے، جنگ کے میدان میں آ جائیں گے. کیونکہ ایسا ہم پہلے کر چکے ہیں. ہم نے دو نبیوں کو بارگاہ الہی سے جب بھیجا ہے تو ایک نبی کو دوسرے انداز میں بھیجا، ایک نبی کو دوسرے انداز میں بھیجا. جناب ابراہیم جب آئے، آنے کے بعد نمرود سے گفتگو کرنے لگے. نمرود تو خدا نہیں ہے، خدا پروردگار ہمارا کوئی اور ہے، ایک اکتا ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، اس کی پرستش کرنا چاہیے. اس نے کہا نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. کہا ہم تو اسی کو مانتے ہیں، تمہیں نہیں مانیں گے. کہا اچھا اگر تمہارا خدا ہے تو تمہیں آگ میں پھینکتے ہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں. کہا اچھا آگ میں ڈالو. کہاں؟ کہا اس لیے ڈالیں گے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا خدا بچا لے گا. کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اللہ کے لیے بھی امتحان دینے کے لیے آگ میں پھینک دیا گیا. لاکھوں من آگ، جس کا چھوٹا سا اتنا پھر ہنٹ سن لیجئے کہ جس کی لپٹیں آسمانوں سے بات کر رہی تھیں، انگارے پھیلے ہوئے تھے. جب ابراہیم گئے ہیں اس میں تو آواز کیا آئی؟ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. آواز قرآن یہی ہے نا. ابراہیم گئے، لاکھوں من آگ میں بچ کے چلے آئے. اور ویسا ہی ایک نبی جس کا امتحان بھی آگ سے ہوا، کون؟ جناب موسیٰ علیہ السلام. جانتے ہیں فرعون کے دربار میں جب بیٹھے تھے اور جو ہے کھیلتے کھیلتے گود میں انہوں نے پکڑ کے تماچا جو دیا تو ابراہیم کے دماغ کی بتی جلی کہ اتنے بچپن میں اتنی طاقت کوئی معمولی بچے میں نہیں آ سکتی. اتنی زوردار تماچا کوئی معمولی بچہ نہیں مار سکتا. ارے یہ تو تم نے ان کا تماچا دیکھا ہے، فقر موسیٰ کا تماچا دیکھتے تو آج بھی ابو الگ ہے، جہل الگ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو اس نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس کی رجومیوں نے خبر دی. کہا اس کا ہم ایگزام لیں گے، امتحان لیں گے. کل لے لو امتحان.
سامنے لا کے رکھا دو چیزیں، ایک لال وہ بھی آگ کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آگ رکھی ہے، وہ انگارہ آگ کا، کہ اگر وہ معمولی بچہ ہوگا تو انگارہ اٹھائے گا، اور اگر حقیقت کو پہچاننے والا بچہ ہوگا تو پھر وہ لال اٹھائے گا۔ سمجھے آپ؟ فرعون کون ہے؟ فرعون کون ہے؟ دشمن الہی، اللہ کا دشمن، کافر، جس کے لیے قرآن کہتا ہے انہو طغا، اذهب الى فرعون انہو طغا، باغی ہے، ناہنجار ہے، شاطر ہے۔ یہ لفظ مولا امام حسین نے بھی کسی کے لیے استعمال کیا ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ جو قرآن نے استعمال کیا فرعون کے لیے، وہی لفظ مولا نے کسی کے لیے استعمال کیا، امام حسین کے جملے ہیں، میرا نہیں ہے۔ باغی ہے خدا کا، کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی معمولی بچہ ہوگا تو آگ کی طرف جائے گا، اور اگر معمولی بچہ نہیں ہوگا تو لال اٹھائے گا۔ فرعون بھی جانتا ہے کہ اگر ادھر سے کوئی آیا ہوا ہوتا ہے تو جاہل نہیں ہوتا۔ نہیں آپ بڑے سو رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ میری بات سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ کہ جب ادھر سے فرعون بھی جانتا ہے کہ جب ادھر سے کوئی آتا ہے تو پڑھا لکھا ہوتا ہے، اسے اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے، قیمتی اور بے قیمتی کی پہچان ہوتی ہے، نقصان دہ فائدے والے کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر پہچان نہ ہوگی تو بتائے گا کیا؟ اگر اسے معلوم نہ ہوگا تو بتائے گا کیا؟ قرآن پڑھا نہیں ہوگا تو قرآن کی آیتیں کیسے سنائے گا؟ علم جانتا نہیں ہوگا تو تعلیم حکمت کیسے دے گا؟ ہدایت جانتا نہیں ہوگا تو ہدایت کیسے دے گا؟ خلق عظیم پہ فائز نہیں ہوگا تو اخلاق سکھائے گا کیسے؟ خلق عظیم پہ فائز نہیں ہوگا تو اخلاق سکھائے گا کیسے؟ خود کا کردار اچھا نہیں ہوگا تو کردار کا پیغام دے گا کیسے؟ اپنے آپ فلاح پانے والا نہیں ہوگا، دوسروں کو نجات کی طرف لے جائے گا کیسے؟ خود جنت میں جانے والا نہیں ہوگا تو دوسروں کو جنت میں بھیجے گا کیسے؟ میں تو یہ کہتا ہوں اسی لیے ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے جو خود تو خود اس کے گھر کے بچے بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ کہا کہ جو ہے اگر لال اٹھا لے گا تو سمجھ جائیں گے کہ وہی بچہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ تھے تو وہی کے، اور جانتے تھے کہ لال ہے، وہ انگارہ ہے، وہ جلانے والا ہے، اور آگ کا کام ہی ہے جلانا۔ یہ تو ادھر کا کرم ہو جائے تو نہ جلائے، یہ اور بات ہے کہ ادھر کا کرم ہو جائے اور نہ جلائے، ورنہ آگ کا کام ہے جلانا۔ ممکن ہے کہ کسی کے نام پر آگ نہ جلائے، ممکن ہے کہ کسی کے پیغام پر آگ نہ جلائے، ممکن ہے کہ کسی کے گفتگو پر آگ نہ جلائے، ممکن ہے کسی کی محبت میں آگ نہ جلائے۔ اگر دیکھنا ہو تو چلے آنا، ہم بتاتے ہیں، سینے پہ یا حسین کر کے ہاتھ مار کے آگ سے گزر جاتے ہیں کہ جب ہمیں دنیا کی آگ نہیں جلاتی تو آخرت کی آگ بھی انہی کے نام سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے سوچا کہ اگر ہم آگ اٹھاتے تو جل جائیں گے، انگارے کی طرف ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی بڑھایا جبرائیل نازل ہوئے، کہا موسیٰ اللہ کہتا ہے بچہ بن جاؤ، اللہ کہتا ہے اس وقت بچہ بن جاؤ، حقیقت کو چھپا لو، نبوت کو چھپا لو، بچہ بن جاؤ۔ کون کہہ رہا تھا؟ جبرائیل۔ ارے جبرائیل نبی ہے، کہنے دو نا نبی ہے، سمجھانے دو نا کہ اللہ کا بندہ نبی ہے، ہدایت کرنے آیا۔ کہا نہیں جان کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب جان کے خطرے میں نبوت چھپائی جا سکتی ہے؟ جان کے خطرے میں نبوت؟ کہا ہاں اللہ حکم دے رہا ہے کہ نبوت چھپا لو، یہ اللہ ہی نے تو کہا ہے نبوت چھپا لو۔ ارے جب موسیٰ جیسا پیغمبر معجز نما ہو کے اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی حقیقت چھپا سکتا ہے تو ہم اس صدی میں اگر اپنی جان کو بچانے کے لیے حقیقت کو چھپا لے تو پھر برا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے جو ہے حکم الہی پایا نبی نے اللہ کے، اور پانے کے بعد لال کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ روک لیا، انگارے کی طرف بڑھا دیا، اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد جیسے ہی ہاتھ میں اٹھایا ہاتھ جلنے لگا، آگ تھی نا، آگ جلا دیا، ہاتھ جلنے لگا، منہ میں رکھ لیا، زبان جل گئی۔ تو پروردگار کی طرف دیکھا، میرے مالک جلا دیا، میں تو اچھا خاصا انگارہ اٹھانے جا رہا ہوں، جلا دیا، ہاتھ میں نقص پیدا ہو گیا، نبی ہوں، نبی میں نقص نہیں ہونا چاہیے، زبان میں لکنت آ گئی، نبی ہوں، پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ پروردگار نے کہا تو صحیح، میری راہ میں جلے ہو، ہاتھ کو ید بیضا بنا دوں گا، زبان کو کلیم اللہ بنا دوں گا۔ میری راہ میں جلے ہو، میں ہی تمہیں دینے والا ہوں۔ پروردگار لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم بھی تیرے نبی، ابراہیم کا خدا بھی تو ہی تو ہے، موسیٰ کا خدا بھی تو ہی تو ہے، لیکن ایک لاکھوں من آگ میں بچ گیا اور ایک چھوٹے سے چنگاری اور انگارے سے بچ گیا، جل گیا۔ مالک ماجرا کیا ہے؟ جلانا تھا تو دونوں کو جلاتا، ابراہیم کو بھی جلاتا،
موسیٰ کو بھی جلاتا، اور اگر بچانا تھا تو دونوں کو بچاتا۔ جب ابراہیم کو بچایا تو موسیٰ کو بچاتا۔ کہ نہیں، یہاں جلانا یا بچانا مقصد نہیں تھا، یہاں تھا نبی کو بچانا۔ ابراہیم جبھی بچ سکتے تھے جب آگ نہ جلائے، موسیٰ جبھی بچ سکتے تھے جب آگ جلا دے۔ ہمارے یہاں معیار جلانا یا بچانا نہیں ہے، یہی ہم نے سیکھا ہے۔ ہم سے مت پوچھو ایک نے صلح کیوں کی، ایک نے جنگ کیوں کی۔ یہاں صلح یا جنگ معیار نہیں ہے، یہاں معیار ہے دین کا بچانا۔ جب دین صلح سے بچے گا تو حسن صلح کریں گے، جب دین جنگ سے بچے گا تو حسین میدان میں آ جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ معیار صلح یا جنگ نہیں ہے، معیار ہے دین کی محافظت، معیار ہے شریعت کی حفاظت، معیار ہے نام الہی کا دوام، معیار ہے اخلاق کو پہچانوانے کا طریقہ، معیار ہے اللہ کے پیغام کو بچانا۔ وہ پیغام اگر صلح سے بچے گا تو حسن کاغذی گھوڑا میدان میں دوڑائیں گے، اور اگر جنگ کا موقع آ جائے گا تو حسین اپنے ہاتھوں کو گھوڑا بنا کر ننھے سے بیٹے کو سامنے سے لا کے کھڑا کر کے بتا دیں گے، زوال شب کفے افسوس مل رہا ہے ابھی، دیار صبح میں سورج نکل رہا ہے ابھی، بجھا کے آئی ہے کس کو ہوائے تیرے ستم، کہ وہ چراغ تبسم تو جل رہا ہے ابھی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ جیسا موقع ہوگا، جیسا وقت ہوگا، جیسی ضرورت ہوگی ویسا کام کریں گے۔ ان کے یہاں صلح یا جنگ معیار نہیں ہے۔ تو وہ پروردگار جس نے محمد کو بنایا، بنانے کے بعد قلم توڑ دیا کہ دیکھو اب ضرورت پڑتی رہے گی، اسی محمد سے محمد خلق ہوتے رہیں گے، اور قیامت تک جب تک دنیا باقی ہے، اسی وقت تک دنیا باقی ہے جب تک محمد کا ایک نمائندہ باقی ہے۔ آج بھی جب کلمہ پڑھنے والے سے پوچھئے، درود، جب نبی کا کلمہ پڑھنے والے سے پوچھئے کہ یہ کیا مطلب ہے محمد رسول اللہ کا، تو یہی کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ 11 ہجری میں چلے گئے محمد اللہ کے رسول تھے؟ کا ترجمہ آج بھی ہے ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے کہاں سے ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی نمائندہ محمد باقی ہے، اور اسی کے باقی ہونے کی بنیاد پر آج بھی کائنات میں وہ کلمہ آج بھی ہے سے ہے۔ دین باقی ہے اس کی وجہ سے، زمین باقی ہے اس کی وجہ سے، زماں باقی ہے اس کی وجہ سے۔ جو لو بدعتوں کا سمندر انہیں بہانے دو، لو بدعتوں کا سمندر انہیں بہانے دو، جو ظلم و جور اٹھاتا ہے سر اٹھانے دو، جو ظلم و جور اٹھاتا ہے سر اٹھانے دو۔ پتہ چلے گا انہیں ذوالفقار آنے دو، پتہ چلے گا انہیں ذوالفقار آنے دو، فرار پھر نہ ملے گا، فرار پھر نہ ملے گا، دیار سے ان کو نکال دے گی زمین بھی مزار سے ان کو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ ابھی تو اس پہ عمل باقی ہے کہ پروردگار کہہ چکا ہے دین اسلام کو غالب کرنے والے ہیں، ابھی تو عمل باقی ہے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی باقی رہے گا تبھی کائنات باقی رہے گی۔ وجہ تخلیق کائنات یہ ہیں، اگر یہ نہ رہے تو کائنات نہیں ہے، یہ نہ رہے تو کائنات ختم ہو جائے۔ یہ تم کربلا کے میدان میں، کربلا کی سرزمین پر ایک چھوٹا سا بنا ہوا قبرستان یا قبر نہ سمجھنا، اس کو فقط زری نہ سمجھنا، ضامن بقائے کائنات ہے وہ جگہ، ضامن بقائے دین ہے وہ جگہ، ضامن بقائے شریعت ہے وہ جگہ۔ اس کو صرف یہ نہ سمجھنا کہ وہ چند پتھروں سے بنا ہوا ایک روضہ ہے، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ مٹی کے ڈھیر ہے، وہاں کوئی چھوٹا سا مٹی کا ڈھیر ہے، نہیں، ضامن بقائے کائنات ہے۔ اگر وہ وہاں پر نہ ہو کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ آج بھی سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو روضہ علی پہ آ کے ذریح علی کو سلام دے کرتی ہے، اور جب آخری کرن ڈوبتے وقت دیتا ہے سورج تب بھی روضہ علی پہ آتی ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں مولا کہ دیکھو نکلتے وقت بھی سورج ہمیں سلام کرتا ہے، ڈوبتے وقت بھی سورج ہمیں سلام کرتا ہے۔ ہمیں آج بھی یہ سمجھ لو کہ سورج پر حکومت علی کی کل بھی تھی، سورج پر حکومت علی کی آج بھی ہے۔ سورج پر حکومت کا مطلب سورج پر حکومت نہیں ہے، سورج نظام کائنات چلاتا ہے، یعنی علی کل بھی نظام کائنات پر حکومت کرتے تھے، آج بھی نظام کائنات پر حکومت کرتے ہیں۔ آج دنیا کی حکومت ہے، کل آخرت میں حکومت ہوگی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ آج بھی وہ وجہ ہے، وجہ تخلیق کائنات اور وجہ ضامن کائنات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی میں عرض کروں گا زمین کربلا کی فضیلتیں، میں نے ایک فضیلت بیان کی تھی، اس میں نے کہا تھا جب کعبے کی سرزمین نے سر اٹھایا اللہ نے کہا خاموش ہو جا، اس لیے کہ تو باقی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام کربلا ہے۔
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب تخلیق کائنات کی بات شروع ہوئی تو 24,000 سال پہلے ابتدائے زمین کہاں سے ہوئی؟ زمین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جب زمین بچھنا شروع ہوئی، مولا نے خود فرمایا، تمام لکھنے والے، تاریخ لکھنے والے، مورخین جنہوں نے پیغمبر سے پوچھا، سب کو معلوم ہے کہ جب زمین بچھنا شروع ہوئی تو خانہ کعبہ کی جگہ سے زمین جب پانی پہ بچھنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے حرم کی زمین بچھی، اور وہ سینٹر میں جہاں خانہ کعبہ آج موجود ہے وہاں سے شروعات ہوئی۔ لیکن چوتھے امام فرماتے ہیں زمین حرم کی خلقت سے 24,000 سال پہلے زمین کربلا کو خلق کر دیا گیا تھا۔ سمجھے آپ؟ زمین حرم کی تخلیق سے، جہاں سے ابتدائے زمین ہوئی، زمین حرم سے، زمین حرم کی ابتدا سے پہلے، تخلیق سے پہلے 24,000 سال پہلے زمین کربلا کو خالق نے خلق کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، خلق تو کر دیا مگر رکھا کہاں؟ اس لیے کہ مٹی ابھی پیدا نہیں ہوئی، زمین ابھی بچھائی نہیں گئی۔ اس کا مطلب صاف یہی ہے، کوئی خاص جگہ اس کے لیے معین کی گئی ہوگی اور بتایا گیا ہوگا کہ یہ یہاں تھی زمین، اور زمین مٹی کی زمین نہ سمجھنا، وہ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں مشک کا فرش ہے، وہاں عنبر کا فرش ہے، وہاں مشک و زعفران بچھی ہوئی ہے۔ خلاق عالم کہہ رہا ہے اسے زمین کربلا نہ کہنا، یہ جنت الخلد کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے کہ اس سرزمین پر، اس جگہ پر وہ سو رہا ہے کہ جو جنت کا مالک ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یہی وہ زمین ہے، تیسری فضیلت میں یہی وہ زمین ہے کہ سب سے پہلے خلاق عالم جب زمین پر زلزلے کا حکم دے گا تو اس کو سب سے پہلے اٹھا لے گا، اٹھا کے جنت میں اتنی بہترین جگہ رکھے گا کہ اس زمین میں وہی داخل ہو سکتا ہے، یا تو نبی ہوگا، یا مرسلین میں شامل ہوگا، یا اپنے زمانے کا امام ہوگا، یا اللہ کا کوئی ہادی ہوگا، یا پھر اگر کسی کو فضیلت ملے گی تو انہیں ملے گی جو حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اگر صلوات نہ بھیجیں تو اس کے بعد میرا کیا قصور؟ فضیلت زمین کربلا یہ ہے، سب سے پہلے پروردگار زمین کربلا کو، زمین جہاں کو جب جھٹکے کا حکم دے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلے گی قیامت کا منظر ہوگا، واخرجت الارض اثقالها، نکال پھینکے گی اپنے اندر سے سب کو، جو ہیں بیٹھے ہوئے، جو اندر سو رہے ہیں، جو خزانے ہیں، تو اس وقت زمین کربلا کو پہلے اٹھا لیا جائے گا، پورا ٹکڑا، جبرائیل کو حکم ہوگا اٹھا کے لے آؤ، جنت میں رکھ دو، یہاں پر رکھا جائے، اسے ہلنا نہیں چاہیے، اس کو ہلانا نہیں ہے مجھے۔ پروردگار کیا وجہ ہے میں تو نہیں سمجھ پایا، لیکن ہاں میں نے سوچا ضرور کہ شاید اس لیے زمین کربلا کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے زلزلہ آنے سے پہلے زمین کربلا جنت میں اٹھا کے رکھ دی جائے گی کہ اس میں ایسے زخمی سو رہے ہیں، اتنے زخمی سو رہے ہیں کہ اگر زمین ہلنے لگی تو حسین کے کسی زخم سے خون نکلنے لگے گا، اگر زمین ہلنے لگی تو حر ابن یزید راہی کا خون پھر بہنے لگے گا، اگر زمین ہلنے لگی تو جناب حبیب نے مظاہر کے خون جو زخم ہیں وہ تازے ہو جائیں گے۔ ہم نے سوچا کہ شاید اس لیے اٹھا لیا جائے گا کہ زمین کربلا پر وہ بھی سو رہا ہے کہ جس کے سینے پہ برچھی کا پھل ٹوٹ گیا تھا، اگر زمین کربلا جھٹکے لے گی تو اس کا زخم کہیں تازہ نہ ہو جائے، یہ زخم تازہ دیکھ کر سیدہ کہیں تڑپنے نہ لگے۔ ان زخمیوں کی وجہ سے زمین کربلا کو اٹھا کے رکھ لیا جائے گا، وہاں وہی داخل ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس مرسلین کا کوئی نبی اور مرسلین ہوں گے، یا کوئی اپنے زمانے کا ہادی ہوگا، یا پھر وہ کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اس لیے کہ آج سے پہلے بھی، آج بھی جب علماء کرام، جب عالم دین اپنے اپنے شہروں سے زمین کربلا پہ زیارت حسین کے لیے جاتے تھے، جن کی فضیلتوں میں بہت سارے قصیدے پڑھے گئے اور بہت سارے حدیثیں بیان ہوئیں، تو دور سے زمین کربلا دکھائی دیتی تھی۔ یہ جانے والے بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے علماء اپنی جوتیاں اتار کے ہاتھ میں تھام لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہند و پاک سے جانے والے علماء سے کہ آپ یہ جوتیاں کیوں تھام لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زمین کربلا آ گئی، نہ جانے زمین کی کس منزل پر حسین ابن علی کا خون ہو، نہ جانے سیدہ کے لاڈلوں کا خون کہاں بہایا گیا ہو، زمین کربلا پر اٹھا لیتے تھے، اپنی جوتیوں کو ہاتھ میں تھام لیتے تھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے تو خالی جوتیاں اتاری ہیں، ہاتھ میں تھام لی ہیں، میں نے تو ایسے ایسے زائر دیکھے کہ جب زمین کربلا پر اس کی سواری پہنچی تو اونٹ سے خود کو زمین پر گرا دیا
اور اپنی کوہنیوں کا بل چلتی ہوئی حسین کی قبر تک پہنچی۔ یہ زینب نے احترام زمین کربلا کیا کہ پروردگار ہمارے بھائی کی لاش یہاں دفن ہے، ہمارے بھائی کی قبر یہاں ہے۔ عزیزو لیجئے، دھیرے دھیرے ایام محرم گزر رہے ہیں، عشر حسینی کے 3 دن گزر گئے، آج شب 4 محرم ہے۔ جانتے ہیں یہ شب کون سی ہے؟ یہ شب وہ ہے کہ جس کی صبح میں حسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ امام علی مقام کے خیموں میں ایک عجب سا بنبناہٹ کی آواز سنائی دے رہی ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، سب اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح 4 محرم جب ہوئی تو ایک مرتبہ آنے والے لشکر کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی کوفے سے آ رہا ہے۔ آنے والے لشکروں کی آہٹ سن کے زینب بلاتی ہیں، بھیا اب لشکر کہاں کا آیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اب جو ہے کوفے سے لشکر آیا ہے، اب شام سے لشکر آیا ہے، اب فلاں آ گیا ہے، اب فلاں آ گیا ہے، ابن سعد آ گیا ہے، اب خولی آ گیا ہے۔ جیسے ہی خولی کا نام سنا امام علی مقام کی بہن کا دل گھبرانے لگا۔ خولی آ گیا ہے، یہ تو سنا ہے میرے علی اکبر کا قاتل ہے۔ حکیم بن طفیل آ گیا ہے، یہ میرے عباس کا قاتل ہے۔ ہرملہ آ گیا ہے، یہ میرے بیٹے ننھے علی اصغر کا قاتل ہے۔ ارزق شامی آ گیا ہے کہ یہ تو میرے بھتیجے قاسم کا قاتل ہے۔ ایک ایک کا نام سنتی تھی جناب سیدہ کی بیٹی گھبرا جاتی تھی۔ 4 محرم کو شمر کا لشکر جب آیا، کربلا کے میدان میں جب پہنچا تو شمر ڈائریکٹ اپنے خیمے میں نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ خیام حسینی کے چاروں طرف پہلے گھوڑے دوڑائے جائیں۔ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے، چاروں طرف گھوڑے دوڑ رہے تھے تاکہ بچوں کے دل دہل جائیں، ماؤں کے دل گھبرانے لگیں۔ زینب نے پوچھا، بھیا اب کس کا لشکر آیا ہے؟ اب کس کا لشکر آیا ہے؟ حسین نے آواز دی، بہن زینب اب شمر کا لشکر آیا ہے، شمر کا لشکر آیا۔ جیسے ہی نام شمر سنا، جناب رباب کی ایک آہ نکلی جس کی بنیاد پر پستانوں میں اترا ہوا خون بھی خشک ہو گیا۔ تبھی سے خون پھر دوبارہ نہ اتر سکا، نہ پینے والا رہا، پستانوں میں دودھ بھی خشک ہو گیا، تبھی سے دودھ دوبارہ نہ اتر سکا، نہ پینے والا رہا، نہ دودھ دوبارہ آیا۔ کہا بھیا کیا کہا؟ کہ شمر کا لشکر آ گیا۔ کہا بھیا میں نے سنا ہے شمر ہی آپ کا قاتل ہے، یہ آپ کا قاتل آ گیا۔ جناب فاطمہ کی بیٹی نے ایک مرتبہ خیمے میں اپنے کو بٹھایا، بٹھا کے نجف کا رخ کیا، بابا شمر کا لشکر آ گیا ہے، میں نے سنا ہے میرے بھائی کا قاتل ہے، میں نے سنا ہے میرے بھائی کو قتل کرنے والا ہے۔ جب لشکر آ رہے ہیں، حکم نامہ آیا کہ اب حسین پر پانی بند کر دیا جائے، حسین کو پانی پلانے کا حکم نہیں ہے، حسین کے بچوں کی طرف پانی نہ جانے پائے۔ خیمے میں جو پانی بچا ہوا تھا اسی سے امام علی مقام کام چلا رہے ہیں۔ 4 محرم بڑا عجیب مرحلہ ہے، 4 محرم بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ مجھے تو وقت یاد آتا ہے کہ جب یہ موقع، یہ منزل جناب سجاد یاد کرتے تھے تو بہت روتے تھے کہ ہائے وہ 4 محرم جب شمر کا لشکر آیا، میری ماں گریہ کر رہی تھی، اس لیے کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب میرا والی و وارث جانے والا ہے۔ زینب رو رہی تھی، یقین ہو گیا تھا کہ میرا بھیا قتل ہونے والا ہے۔ ارے سکینہ کا تو عجیب عالم تھا، اس لیے کہ اسے یہ پتا چل گیا شمر آ گیا، اور وہ یہ جانتی تھی کہ حسین کے بعد میرے تماچے شمر مارنے والا ہے، حسین کے بعد میرے گوشوارے شمر چھیننے والا ہے۔ آپ کو خبر ہے کہ جب سکینہ کے پاس شمر آیا تھا اور آنے کے بعد کہا تھا گوشوارے مجھے دے دو، تو سکینہ نے جلدی جلدی اتارنا شروع کیے، مگر گوشوارے نہیں اترے۔ تو اس نے ایک مرتبہ ایک تماچا جناب سکینہ کے رخسار پہ مارا، جناب سکینہ نے اور تیزی سے ان کو کھولنا شروع کیا، مگر وہ کان سے گوشوارے نہیں اترے۔ مجھے احساس تب ہوا میری بھی چھوٹی سی بچی ہے، میں اس کو گوشوارہ پہناتے پہناتے ایک بار اس کا کان تھوڑا سا دکھ گیا، دکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، رونے لگی، ذرا سے ہلا، پیار سے اس کو صحیح کرنے میں ہلا، رونے لگی، لیکن یہاں شمر نے دونوں ہاتھوں سے گوشوارے پکڑے اور بندوں کو پکڑ کے ایک جھٹکے کے ساتھ کھینچ لیے۔ سکینہ کی آہ کیسی نکلی ہوگی بھائی، یوں ہی سمجھ لیجئے سکینہ نے کلیجہ تھاما، کانوں پر اس کے بعد ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ رک کیا نجف کا، دادا علی، اے میرے دادا علی، سب کی مدد کو آپ پہنچتے ہیں کہ اپنی پوتی کو بچانے کے لیے نہ آئیں گے؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ سجاد یاد کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے ان ایام کو جو 4 محرم کے دن پانی بند ہوا، اسی لیے جب سامنے پانی آتا تھا تو روتے تھے، جب سامنے وضو کے لیے پانی آتا تھا تو روتے تھے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہوگا کہ آقا پانی کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ کہا جیسے ہی پانی آتا ہے سکینہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔
جیسے ہی پانی آتا ہے سکینہ کا چہرہ نظر آتا ہے. مجھے میرے چچا عباس کا وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب کٹے ہوئے بازوؤں کو حسین اٹھائے ہوئے کھڑے تھے. ارے میرے بھیا عباس، الان انکسر ظہری، تمہارے مرنے سے میری قبر ٹوٹ گئی. مولا اس پانی کو دیکھ کر اتنا بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ کہا مجھے وہ منظر یاد ہے جب سکینہ کوزہ لیے ہوئے شمر کے سامنے کہہ رہی تھی مجھے پانی دے دو. شمر پانی سب کو پلانے کے بعد سکینہ کی طرف آیا، مشک کا تسمہ کھولا. میری بہن سنبھل کے کھڑی ہو گئی کہ شاید اب ترس کھا گیا پانی دے دے گا. میں نے دیکھا شمر نے مشک کا تسمہ کھول کر سکینہ کے سامنے زمین پر پانی بہا دیا. سکینہ میری بہن زمین پر بیٹھ گئی. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر لیا. ارے میرے چچا عباس، ارے میرے اچھے چچا، ارے میرے اچھے بابا، ارے میرے بھائی علی اکبر، ظالم دکھا کے پانی بہا رہے ہیں مگر ساقی کوثر کی پوتی کو پانی نہیں دے رہے ہیں. کربلا کا یہ منظر یاد کر کے سجاد ہمیشہ روتے تھے. کبھی کہتے تھے واہ حسینہ، کبھی کہتے تھے واہ علیہ، کبھی کہتے تھے واہ سکینہ، کبھی کہتے تھے واہ عباسا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاء و تسلیما لامرہ. پروردگار چہردہ معصومین کے وسیلے سے ہماری اس مختصر سی ادا قبول فرما. حاضرین مجلس، بانین مجلس کی تمام تمناؤں کو پورا فرما. جب ایمان شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما. مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما. میرے مالک چہردہ معصومین کے وسیلے سے جہاں جہاں مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی حفاظت فرما. ظالمین کو نیست و نابود فرما. مظلومین جہاں کی مدد فرما. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الحسین. ماتم حسین.